बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं चार चीज़ों के मुतालिक बात करूंगा। सबसे पहले कि इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, वो बानी गाला आ गए हैं, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद बहुत अहम नुक्ता कि पाकिस्तानी अवाम का फौज के साथ जो रोमांस था वो कायम है या वो टूट चुका है या कमज़ोर हो चुका है। तीसरी बात है कि हमारे जो इस सारे पाकिस्तान के अंदर मुसीबतों की जड़ है, उसके अंदर सिस्टम चेंज कैसे किया जाए, उस पर मैं बात करूँगा। और आखिर में अगर टाइम हुआ तो मैं आपको 1-2 मिसालें दूँगा तारीख से कि वो कौमें क्या करती हैं उन लोगों के साथ जो उनके साथ गद्दारी करते हैं। अब इमरान साहब के पास आ जाएँ, पहली जो बात करी थी उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? बानी गाला वापस आ गए, तो वो भी ख़त्म होगी बात कि जी इमरान जो हैं वो डरे हुए थे, केपीके में फँस गए, वापस आ गए हैं। मेरी नज़र में उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है जो कि उन्होंने रद्द कर चुके हैं कि जी असेंबलियों में वापस जाएँ, वहाँ पर बैठ के और सिस्टम के साथ चल के इस जो इस वक़्त की हुकूमत काबिज़ है, उसको गिराएँ। वो उनको नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में, और उन्होंने सही फ़ैसला किया है कि वो नहीं जाएँगे, इसलिए कि अगर वो गए, तो वो एक तो इस जो ये एक रात को कारी ज़रब मारी गई है पाकिस्तान के ऊपर जनरल बाजवा की तरफ से इन लुटेरों के साथ मिलके, उसको वो तक़वियत देंगे और कहेंगे जी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो उनको नहीं करना चाहिए। दूसरा उनके पास ऑप्शन है कि वो आराम से बैठे रहें और इंतज़ार करें कि ये इतना जो इनकी नाअहली का बोझ है, उसके तहत ये खुद ही टूट के ये सिस्टम जो है टूट जाए। मेरे ख़्याल में ये नहीं होने लगा, बल्कि इसके बरक्स जो क़ुव्वतें हैं, ताकत है, ख़ास तौर पे फ़ौज की, आर्मी चीफ़ की, वो इस सिस्टम को खड़ा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा और इस सिस्टम को मज़बूत और कर देगा। और इलेक्शंस के अंदर बहुत मेजर किस्म की धांधली होगी और इमरान अगर कभी इलेक्शन हुए, वो इस इलेक्शन को जीत भी नहीं सकेगा। और चाहे उसकी दो उसकी सपोर्ट हो या ना हो। तीसरा ऑप्शन जो है इमरान साहब के पास वो ये है कि वो आखिर सड़कों में निकल आएँ और कौम को कहें कि अगर आप नहीं इस वक़्त निकले बाहर, तो आप जो है ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। आपके ऊपर ये लुटेरे काबिज़ रहेंगे, आपके ऊपर ये जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको फ़ौज, जिसको आर्मी चीफ़, उनका जो ज़ोर और बिल्कुल गर्दन से पकड़ने वाला पाकिस्तान के ऊपर एक गर्दन से पकड़ा हुआ है इन्होंने, वो नहीं छूटेगा और हम इसी तरह पिसते रहेंगे। ये बात याद रखें कि अगर इमरान इस तरह निकलेंगे तो ये बहुत खदशा है कि खून-खराबा होगा और लड़ाई-झगड़ा होगा, घेराव-जलाव होगा और इमरान बहुत ही एक अच्छे स्टेट्समैन की तरह इस तरफ नहीं जाना चाह रहे और वो बार-बार बता रहे हैं कि भई अगर हम इस तरफ गए, मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा, खुदारा ऐसे ना करें, फ्री और फेयर इलेक्शन कराएँ, तो ये जाके बात जो है ये आगे बढ़ेगी। अब उनकी बात कोई सुनेगा मेरा नहीं ख़्याल, बिकॉज़ इतना ज़्यादा लोगों की इस फरसुदा सिस्टम के अंदर एक जो कहते हैं ना वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है कि ना आर्मी चीफ ने हटना है। जनरल बाजवा साहब सिर्फ़ ये 3 महीने, 6 महीने के लिए नहीं आए थे कि मैं ये सारा निज़ाम उधेड़ के बाहर फेंकूँ और ये इस चोर लुटेरे को ले आऊँ और फिर मैं जाके घर बैठ जाऊँ। तो ये नहीं होने लगा। लेकिन इमरान पहला वार नहीं खुद करना चाहते और उनको करना भी नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते कि अगर कल को कोई इस किस्म का गिराव-जलाव, फसाद, झगड़ा, सिविल वॉर, सिविल एनार्की होती है, तो उनको ज़िम्मेदार ना ठहराया जाए। लेकिन उन्होंने जो बात कही थी ना जिसके ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी उन्होंने कौम से एक बहुत गलत बात की। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने। ये उन्होंने नहीं की, बहुत लोग कह रहे हैं। आप अगर माशी तौर पर तबाह हो गए, तो ना आपकी फ़ौज रहेगी, ना आपका मुल्क रहेगा, ना आपके न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे और ये जो मुल्क के 3-4 टुकड़े होने की बात है, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस अमेरिका ने एक बहुत बड़ी स्टडी की थी, आज से तकरीबन मेरा ख़्याल है
शायद 8-9 साल पहले, और पूरा एक नक्शा छपा था, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दिखाऊंगा, जिसमें पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े दिखाए थे। एक छोटा सा पंजाब, एक ग्रेटर बलूचिस्तान, एक पख्तूनिस्तान और नीचे सिंध में एक जिनापुर किस्म का। ये अमेरिका का अपना काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है, और जो लोग जानते हैं, अगर आप गूगल करें, उस मैप को निकालें, आप खुद देखेंगे। तो ये इमरान साहब के पास ऑप्शंस हैं। तीसरा ऑप्शन ये उनके लिए है, वही सबसे ज्यादा चांस है सक्सीड करने का, अगर हमने ये जो हमारे से जबरन हमारे हुकूक के ऊपर डाका डाला गया है जनरल बाजवा ने और इन लुटेरों ने, ये अगर वापस लेना है, और कोई तरीका नहीं है। खून खराबा जरूर होगा, लेकिन उसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं होगा, उसका जिम्मेदार जनरल बाजवा और ये जो इस वक्त हुकूमत है। इसी से लगती हुई दूसरी बात पे आ जाता हूँ कि ये फौज से जो हमारी मोहब्बत और रोमांस और ट्रस्ट था हमारी कौम का, वो कमजोर हुआ है, खत्म हुआ है, उसमें दरारें पड़ी हैं, बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ? क्यों हुआ? ये चेंज क्यों आया लोगों की सोच में? ये क्या वजह है कि जनरल बाजवा और फौज को इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म की जा रही है, खास तौर पे जनरल बाजवा, और बाय एसोसिएशन चूंकि फौज उनके साथ मुंसलिक है, तो फौज के ऊपर भी बहुत सख्त क्रिटिसिज्म आ रही है। इसकी वजह सिर्फ एक और एक है, एक फर्द वाहिद की हरकतें जनरल बाजवा की। देखिए, मैं खुल के ये कहना चाहता हूं, इसलिए हम, कोई न्यूट्रल कहता है, कोई हल्क कहता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट कहता है, कोई कुछ कहता है, ये बातें ऐसी ढकी छुपी नहीं है, सिर्फ जनरल बाजवा है। और ये जनरल बाजवा के फर्द वाहिद के एक्शंस हैं, जो उनके करीब जो 3-4 उनके जर्नैल हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिसमें सीजीएस हो गए, 10 कोर कमांडर हो गए, और डीजीआईएसआई हो गए, ये 3 जर्नैल हैं जिनकी मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो उनके सपोर्ट से उन्होंने ये सब किया। और ये चेंज, ये लोगों की क्यों सोच चेंज हुई? लोगों को मुकम्मल यकीन है कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी की। गलत सही मुझे नहीं पता, उनको यकीन है, कम से कम बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज को यह यकीन है। दूसरा, उन्होंने एक ऐसी हुकूमत को निकाला जो कि बड़ी जबरदस्त काम कर रही थी, और पाकिस्तान को उसने संभाला दे दिया था। तीसरा, उन्होंने ऐसे गंदे, घटिया, गलीज, बेहुदा लुटेरों को ला के क्या, कि हम अपने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकते थे कि जनरल बाजवा जैसा और फौज जो कि हमारी रखवाली करती है, वो इनको लेके आएगी। और उसके बाद जो हमने देखा, वो बहुत ही ज्यादा दिल तो बिल्कुल जो है टूट जाता है। उन्होंने एक गुंडा बदमाश राजा राणा सनाउल्लाह जैसे बंदे को पाकिस्तान के ऊपर एक पागल कुत्ते की तरह छोड़ दिया। मैंने एक आर्टिकल में लिखा है कि अगर पागल कुत्ते को छोड़ दिया जाए और वो काट ले लोगों को, आप पागल कुत्ते को जिम्मेदार ठहराएंगे या उस आदमी को जिसके जिसके पास ये पागल कुत्ता था और जिसने उसको छोड़ दिया? पागल कुत्ते की लगाम जनरल बाजवा के हाथ में थी, वरना राणा सनाउल्लाह की मजाल कि वो ये कर सकता है जो उसने किया था, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, रात दिन दिहाड़े। मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा जी 400 जो हैं वो वारंट हमारे पास थे। मैंने कहा 400 वारंट तो बाद में बने कि हाँ जी बाद में बने। तो और उसके बाद जनरल बाजवा साहब, मुझे नहीं समझ आती इनकी सोच क्या है, इनको कौन मशवरा दे रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस गंदे गलीज गटर से निकले हुए शहबाज शरीफ को, जिसके बदबू आती है, उसको एक कोई शराफत का आप उसके ऊपर एक शॉल ओढ़ना चाहते हैं, उसको आप ले गए स्टाफ कॉलेज। उस स्टाफ कॉलेज में जिसमें खड़े होके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि याद रखें, पाकिस्तान की भागदौड़ सिविलियंस के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, फौजियों को कहा। और आप हमारे हुक्म के मातहत हैं। ये वो स्टाफ कॉलेज है, और ये वो स्टाफ कॉलेज है जहां ये लुटेरा डाकू शहबाज शरीफ को जाके वो एक कुर्सी पे बिठा के अजीब मस्खरे की तरह बिठा दिया कि फौजियों के सामने बात करो कि ये तुम्हारे जो है, शायद इससे इसकी इज्जत बढ़े। उसके बाद 2-3 बड़ी खतरनाक चीजें हुई हैं।
انڈیا کو امریکہ کو انہوں نے اوور فلائٹ جو ہم نے بین لگایا ہوا تھا، عمران نے کہا تھا نہیں دوں گا، نہ ان کو بیسز دوں گا، وہ اجازت دے دی گئی ہے۔ جو بائیڈن کی حکومت نے کانگریس میں کہا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے پاکستانی حکومت کے ساتھ، وہ ہمیں اوور فلائٹ الاؤ کر رہے ہیں کہ ہم جا کے افغانستان میں بمباری کریں۔ اس سے ساتھ ہی منسلک ہے بیسز کا، میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں، مجھے خبر تو نہیں ہے لیکن اگر وہ دے دیا ہے تو یہ سی آئی اے کو بھی بیسز دیں گے۔ اور تیسرا جو پاکستان پر کل مارشل لا لگا دیا گیا، یہ کہیں آپ نے سنا ہے کہ ایک حکومت، سیولین حکومت ایک جاری کرے آرڈر کہ جی آج کے بعد جتنے بھی سول بیوروکریٹس ہیں ان کی جو اپروول ہے اور ویٹنگ جو ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ آئی ایس آئی کو دے دی جائے گی۔ عمران کے اوپر اتنی سیولین بیوروکریسی نے تنقید کی کہ جی اس نے جو سسٹم کیا تھا کہ جی ان کی ہم پرفارمنس دیکھیں گے، اس پر پرفارمنس بورڈ ہوں گے، جس نے کرپشن کی ہے اس کی پروموشن نہیں ہوگی، اس پر انہوں نے کیا۔ ہن بھگتو آپ لوگوں میں سے جس نے فوج کی بات نہیں مانی اور آرمی چیف کی نہیں مانی، بھول جائیں کہ آپ کو آگے پروموشن ملے گی۔ یہ پورے ملک پہ جنرل باجوہ نے قبضہ کر لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ جنرل باجوہ کا یہ کیا ان کا آبجیکٹو کیا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کو چلائیں گے، کوئی سیسی نما حکومت لے کے آئیں گے، کوئی یہ جب اتنے بدنام زمانہ ڈاکو لٹیرے بالکل گر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، قتل و غارت ہو جائے گی سڑکوں پہ، عمران نکل آئے گا، تو پھر یہ آ کے ایک کہیں گے کہ ہو بہت برا ہو گیا، ایمرجنسی لگانی چاہیے، ایمرجنسی لگائیں گے اور کہیں گے جی یہ ذرا جو یہ پہلوان ہیں ان کو علیحدہ کرو، اور ہم ایک بالکل جو ان بائسڈ ایک حکومت لائیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا ادھر کا ٹٹو ادھر کا ٹٹو، یہ امریکہ سے لے کے بٹھا دیں گے، 2-3 سال یہ ان کے ساتھ حکومت کریں گے، اس کے بعد یہ خود صدر کا اپنا کر کے شاید داڑھی بھی لگا دیں اور یہ بن جائیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اس کے علاوہ کہ اتنا آدمی کوئی پاگل ہو سکتا ہے، اتنا بے وقوف، اتنا احمق ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کروائے۔ اب یہ سسٹم جو ہے نا، آرمی کا جو سسٹم ہے، اس کے اندر جو آرمی چیف کی یہ پاور ہے، یہ سارا جڑ ہے فساد کی۔ اس کی یہ پاور ہے کہ وہ جو کرتا ہے کالا سفید، اچھا برا، اس پر فوج جو ہے نا سر آنکھوں کہہ کے مانتی ہے۔ امیجیٹلی جب بھی انشاءاللہ تعالی عمران پاور میں آئے گا، اور آئے گا، یہ لوگوں کی طاقت سے آئے گا، یہ فوج خود اپنے کوئی فوج جو ہے نا طاقت خود نہیں چھوڑتی، کوئی آمر طاقت خود نہیں چھوڑتا، اس سے چھینی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب یہ ہوگی نا امیجیٹ، تو میں آپ کو بتاؤں گا عمران نے کیا کرنا ہے۔ امیجیٹلی اس نے آرمی چیف کی جو پاورز ہیں نا، جس سے وہ بریگیڈیئر، میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کرتا ہے، خاص طور پر پروموشن، یہ ایک کمیٹی ہوگی۔ اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے پرائم منسٹر، اس کے ممبر ہوں گے منسٹر آف ڈیفنس، اس کے ممبر ہوں گے سیکرٹری آف ڈیفنس، اور اس کے ممبر ہوں گے تینوں یہ چیفز جو ہیں۔ یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ جی، اور سب کا ریکارڈ ہوگا، آرمی میں بھی بڑا اچھا ریکارڈ ہے ہر افسر کا، نیوی میں بھی ہے، ایئر فورس میں بھی ہے، یہ ریکارڈ سامنے پیش کیا جائے گا، ریکارڈ کی بیسس کے اوپر لوگوں کی پروموشنیں ہوں گی۔ یہ ایک فرد واحد کی ایما پر نہیں ہوگا، خاص طور پر لیفٹیننٹ جنرل صرف آرمی چیف اپوائنٹ کرتا ہے، اس کے بعد ایک لسٹ جاتی ہے، وہ اس لسٹ کو دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، ایک آرمی چیف نے مجھے کہا میں بلاتا ہوں، میں 15 منٹ انٹرویو کرتا تھا، اس سے مجھے پتا چل جاتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں اس کو بنا دیتا ہوں۔ آرمی چیف 27 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے، اتنی پاور ہے اس کے پاس۔ یہ پاور کو ڈسیمنیٹ کرنا ہے، اس پاور کو ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں دینا کہ وہ جو لوٹ مار کرنا چاہے وہ کر دے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوگی، اور یہ کمیٹی ہوگی، یہ بیٹھے گی، اس میں آرمی چیف بھی بیٹھے گا، ایئر فورس، نیول، سب کی ایک ساتھ پروموشن کی یہ ہونی چاہیے۔ ٹرکی میں ایسے ہوتا ہے۔ دوسرا، جو اس کے بعد امیجیٹلی عمران کو چیف آف دا ڈیفنس سٹاف کی ایک نئی پوزیشن کریٹ کرنی ہے، جو کہ ان کو رپورٹ نہیں کرے گی، وہ منسٹر آف ڈیفنس کو کرے گی۔ آپ نے آرمی کو جہاں کے سارے بڑے ملکوں میں، امریکہ میں، یو کے میں، جتنے یورپی ممالک ہیں، سب میں آرمی چیف جو ہے وہ منسٹر آف ڈیفنس کو رپورٹ کرتا ہے، وزیر اعظم کو نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔
تو آرمی چیف جو ہے, جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے, وہ رپورٹ کرے گا منسٹر آف ڈیفنس کو. اس کے ساتھ ساتھ 3 نئی 4 سٹار کی اپوائنٹمنٹس بنانی ہیں. ایک ISI کی, اور یہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نما ادارہ بنے گا, صرف فوج کا نہیں. اور یہ جتنا ہے یہ پورا, اس کو آپ نے کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی آپ نام دے دیں, NSA دے دیں, ہوگی فوج کے انڈر, بیکاز ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے, ان کا ایکسپرٹیز ایکسپیرینس ہے. لیکن رپورٹ کرے گی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو نہیں, رپورٹ کرے گی منسٹر آف ڈیفنس کو. دوسری جو ہمارے پیراملٹری فورسز ہیں, ہمارے رینجرز, FC, اسکاؤٹس, یہ ساری پیراملٹری, اس کی بھی ایک 4 سٹار کی اپوائنٹمنٹ ہوگی, وہ بھی منسٹر آف ڈیفنس کو رپورٹ کرے گی. اور تیسرا جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے وہ منسٹر, تو منسٹر آف ڈیفنس کو 3 4 سٹار رپورٹ کریں گے, چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف, نیشنل سیکیورٹی ایجنسی 4 سٹار, اور پیراملٹری پاکستان کی جتنی فورسز ہیں ان کا 4 سٹار. اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو رپورٹ کریں گی تینوں چیفز, آرمی, نیوی اور ایئر فورس. اس سے آرگنائزیشن کے نیچے یونٹی آف کمانڈ میں اور ڈسپلن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اوپر ان سب کی جوابداری ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ان کی پاور جو اتنی ان پیرللڈ, ان کوسچننگ, کچھ سوال ہی نہیں اٹھا سکتا, اس پاور پہ قابو پا جائے گا. کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی, ان کی ساری فکس ٹینیورز ہونے چاہیے, انکلوڈنگ بریگیڈیئر, میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل. 4 سال کا ان کا ٹینیور ہونا چاہیے, اور جو چیفز ہیں ان کا 2 میکسیمم 3 سال, اس سے زیادہ نہیں. اور چیف آف ڈیفنس صاحب کا 4 سال ہو, کہ اگر نیا چیف آئے جس کی 2 سال ہے تو وہ اوور لیپ ہو. اور کوئی سپرسیشن نہیں ہونی چاہیے. کوئی بریگیڈیئر سپرسیڈ ہو گیا 4 سال کے بعد, گھر جائیں. کوئی میجر جنرل سپرسیڈ ہو گیا, گھر جائیں. کوئی لیفٹیننٹ جنرل سپرسیڈ ہو گیا, گھر جائیں. یہ لیفٹیننٹ جنرل تو خیر چلا ہی جاتا ہے نارملی, لیکن یہ سپرسیشن کے اتنا مذاق ہے. 60 70 80 میجر جنرل بیٹھے ہیں سپرسیڈ ہوئے ہوئے, نہ ان کو فوج میں رہنے کا کوئی شوق ہے, نہ ان کو آگے کوئی پروموشن نظر آتی ہے. تو یہ جتنے سپرسیڈڈ لوگ ہیں ان کو گھر جانے, یہ بڑی ہمیں میجر ریسٹرکچرنگ کرنی ہے پاکستان فوج کے اندر. جب تک یہ میجر ریسٹرکچرنگ نہیں کریں گے, سٹارٹنگ فرام دا پاورز آف دی آرمی چیف, یہ کھیل پاکستان کے ساتھ پچھلے 75 سال ہوئے, اگلے 75 سال تک ہوتا جائے گا. میرے سے لکھ لیں, کوئی 2/3 حکومت, کوئی 100% میجورٹی کی حکومت نہیں بچے گی اگر آپ نے اس آرمی چیف کی پاور کو نہیں کنٹرول کیا. یہ سب سے بڑا میرا مشورہ ہے عمران خان کو, کہ جب وہ آئے, شاید آپ کو آہستہ آہستہ کرنا پڑے گا, لیکن کرنا ضرور پڑے گا, ورنہ جنرل باجوہ جیسے اور جنرل باجوہ پیدا ہوتے جائیں گے. اب جی آخر میں سسٹم کو ہمیں تبدیل کرنا ہے. یہ ہزاروں سال کی غلامانہ سسٹم کے اندر ہم رہ رہے ہیں. یہ ایلیٹ کیپچر ہے ہزاروں سال سے, آج کا ایلیٹ کیپچر نہیں ہے ہندوستان میں, ہزاروں سال کا ہے. میرے ماضی قریب میں مجھے تو 2 صرف نظر آئے مواقع جس میں ہندوستان میں, اس وقت کا ہندوستان, لوگوں نے کہا کہ یار یہ باہر کا جو آیا ہوا ہے نا ہمارے پر انویڈر, اس کو نکال. مراٹھا, جس کو مراٹھا کانفیڈریسی کہتے ہیں, انہوں نے مغلوں کے ساتھ سال انہوں نے جنگ کی, اور تقریباً 8 لاکھ سے 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے. ان کی مراٹھا نے جو اپنی جنگ کی تھی مغلوں کے خلاف. اور اس کے بعد دوسرا بڑی عجیب بات ہے کہ مغلوں نے جنگ کی انگریزوں کے خلاف, بہادر شاہ ظفر, اور ان کے سب سے بڑے سپورٹر کون تھے؟ مراٹھا تھے. باقی بھی تھے, ہندو تھے, سارے ہندو. مسلمان تھے سوائے 3, پنجابی مسلمان, سکھ اور پٹھان. یہ 3 قومیں تھیں جنہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدد نہیں کی جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری, جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ جی وار آف انڈیپینڈنس 1857 کی. یہ ہم نے ورثے میں, ہمیں 1857 کے بعد ورثے میں ہمیں 4 چیزیں ملی ہیں. وہی فوج, اسی قسم کی فوج, وہی سوچ رکھنے والی جو کہ انگریز کی فوج تھی, مرسنری آرمی, پروفیشنل آرمی, ایک آدمی کے ماتحت. وہی جوڈیشری, وہی جو کہ انگریزوں نے اپنے کام کو بنوانے کے لیے ایک
کالونی میں نافذ کیا نظام، اپنے ملک میں نہیں کیا. عدل کا نظام جو ہمارے یہاں ہے، اپنے ملک میں اپنا نظام، جوابداری سامنے سب کچھ. یہاں آمرانہ جوڈیشری کہ جی آپ کہہ کوئی نہیں سکتے. یہاں پر آمرانہ بیوروکریسی، سول سرونٹ، پولیس، کیونکہ انہوں نے ہم پر قبضہ کرنا تھا. وہی آمرانہ پولیس، وہی آمرانہ بیوروکریسی، وہی آمرانہ عدلیہ اب بھی تک موجود ہے. وہی سسٹم چل رہا ہے، کوئی چینج نہیں ہوا. یہ سسٹم کو ہم نے توڑنا ہے. اس کو بالکل شروع سے ہم نے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے. اس میں بہت مشکل وقت ہوگا، لیکن کرنا ہے. اگر نہیں کیے ہم غلام ابن غلام رہیں گے. اور یہ جو بڑے بڑے جاگیردار اور سردار یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ 1857 کے بعد انگریزوں نے جو اپنے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے کتوں کی طرح ان کو ٹکڑے پھینکے تھے اور انہوں نے کتوں کی طرح پہ جھپٹا مارا. جتنے نوابزادے جاگیردار، یہ میں بار بار کہہ چکا اور میں بار بار کہتا رہوں گا، ان لوگوں نے ملک کے ساتھ، اس خطے کے ساتھ آج سے 1857 تک کے بعد غداری کی تھی اور آج تک غداری کر رہے ہیں. یہ کہاں تھی مرسنری مارشل ریسز کہ جی مارشل ریس ہیں، بڑے لڑاکو ہیں ہم. تجھے مرسنری مارشل ریس انگریز کے لیے لڑی تھی، کبھی اپنے لیے نہیں لڑی. یہ پنجابی مسلمان یونٹس جو تھے انگریزوں کے ساتھ مل گئے. رنجیت سنگھ کی سکھ فوج میں سارے پنجابی مسلمان یونٹس تھیں. تو شرم کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے، بڑا افسوس ہوتا. دیکھیے اگر اس ملک کو بچانا ہے نا، اس ملک کے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، باہر نکلنا پڑے گا. اپنے زور بازوں سے ان جابر لوگوں کی آپ کو اپنے حقوق واپس لینے پڑیں گے. یہ خود نہیں دیں گے. جنرل باجوہ نے خود نہیں جانا. ہو سکتا ہے کہ اس خوف سے کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، شاید ان کے جو ارد گرد 3-4 جرنیل جن کے پاس ارسل رسوخ ہے وہ ان سے کہیں کہ جنرل صاحب یہ بہت خطرناک راستے پہ آپ نکل چکے ہیں، ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، خدا کے لیے نہ کریں. ہماری مشورہ یہ ہے کہ آپ جائیں. اگر وہ کہے گا نہیں میں نہیں جاتا، کہتے ہیں جی اگر نہیں جاتے تو پھر ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں گھر. ایک تو یہ ہے. اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ کوئی اور قوتیں فوج کے اندر سے کوشش نہ کریں کہ اس جنرل باجوہ کو نکالا جائے. وہ تو بالکل خانہ جنگی کی طرف لے جانا ہے. تو یہ صرف پاکستانی قوم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کریں گے. وہ نکلیں گے، وہ سیکریفائس کریں گے، وہ لڑیں گے، مریں گے. تو اگر ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو جس طرح ہم ہزاروں سال سے غلام رہے ہیں اسی طرح ہم آگے بھی غلام رہیں گے. یہ ملک کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. یہ لوگ بیچ جائیں گے ملک کو، ہمارے نیوکلیر اثاثے بیچ جائیں گے. حکومت امریکہ کے اندر جو وہ کہے گا ان کو بیچ جائیں گے. معیشت تباہ ہو جائے گی. دیکھیں میں ڈرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ ہوگا. اگر آپ نے نہیں، پاکستانی قوم نہیں اٹھی تو یہ ہوگا. عمران جیسا آدمی کے پیچھے اگر آپ نہیں گئے تو یہ ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا ظلم ہوتا رہے اس ملک کے اوپر اور یہ بغیر کسی ری ایکشن کے. آخر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. فرانس میں ایک چیف آف دی آرمی سٹاف ان کے تھے، اس کا نام تھا مارشل پیٹین. مارشل پیٹین ہیرو تھے فرانس کے پہلی جنگ عظیم کے. شاید میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں. چیف آف آرمی سٹاف تھے، ہیرو تھے. لائن آف وردون کہتے تھے. وردون میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کے اوپر انہوں نے جرمن فوج کو شکست دی تھی. جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، بوڑھے تھے، جرمنی نے فرانس پہ قبضہ کر لیا تھا اور اپنی حکومت مسلط کرنا چاہ رہے تھے، لیکن فرانسیسی حکومت. تو انہوں نے اندر سے ایک کولیبوریٹر ڈھونڈا، جس طرح جنرل باجوہ نے شواز کو ڈھونڈا. نازی جرمنی نے مارشل پیٹین کو ڈھونڈا اور اسے کہا کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ اس ملک کے. وہ وزیر اعظم بن گیا. وشی فرانس اس کو کہتے ہیں. جب جنگ ختم ہوئی 1945 میں، حکومت فرانس نے اس آدمی کو جو ان کا ہیرو تھا، ہمارے تو پتہ نہیں ہیرو ہے کہ نہیں، جو ان کا ہیرو تھا اس کو سزائے موت دی. غداری کے الزام میں اس کو ٹرائی کیا، سزائے موت دی. چونکہ 83 سال تھا تو چھوڑ دیا. تو پاکستانیوں، جہاں آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ یہ ملک انہوں نے ترقی کیسے کی، انہوں نے اس طرح ترقی کی ہے. انہوں نے بہت سیکریفائسز دی ہیں.
سیکریفائس کے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ایک مسیحا آ جائے کہ ہم گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں, جس طرح میں بیٹھا ہوں چپ چاپ, ہم آرام سے بیٹھے رہیں اور ہم واٹس ایپ پہ لڑائی کریں اور سوشل میڈیا پہ لڑائی کریں, تو ہمیں جو ہے آزادی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. ذرا یہ پیچھے تصویریں دیکھیں دو آدمیوں کی تصویریں, قائد اعظم, عمران خان, اور نیچے دیکھیں, نیچے والوں نے کہاں لے آئے ہمارے ملک کو, اور اوپر والوں نے ہمارے ملک کو کہاں لے گئے. بہت افسوس کے ساتھ آج آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو اپنی امان میں رکھے, اور پاکستان کو ایک ایسا مستقبل دے جو اس کے حق میں ہے. مجھے اجازت دیجیے, اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. الہی آمین. خدا حافظ. السلام علیکم.